سر، میری کمر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، کیا میں گھر جا سکتی ہوں؟ آنیا نے یونیورسٹی کے بڑے سے لیکچر ہال کے درمیان میں کھڑے ہو کر ہمت کی اور مدھم آواز میں التجا کی، جبکہ اس کے ہاتھ اپنے دکھتے وجود اور کمر کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ شاذل کی گہری نظریں آنیا کے خوفزدہ چہرے پر جم گئی۔ پورے کلاس روم پر ایک دم سکتہ طاری ہو گیا۔ مس آنیا، چپ چاپ بیٹھ کر اپنا لیکچر اٹینڈ کریں۔ یہاں کلاس روم میں تعلیمی وقت کے دوران ایسے فضول بہانے بنانے کی بالکل اجازت نہیں۔ اس کی آواز میں ایسی کڑک اور تحکم تھا کہ باقی طلبہ نے سہم کر سر جھکا لیا۔ آنیا شرمندگی سے سرخ ہوتی ہوئی اپنی نشست میں واپس بیٹھ گئی۔ اس کا ہر ایک پل اذیت اور ذلت کے احساس میں گزرا تھا۔ کمر کا درد تو برداشت بھی ہو بھی جاتا، لیکن کلاس بھر کے سامنے شاذل کا یوں ڈانٹنا اور اس کا یہ دوہرا رویہ آنیا کے دل کو زخمی کر رہا تھا۔ 50 منٹ کا وہ طویل لیکچر آنیا کے لیے کسی شدید ترین عذاب سے کم نہ تھا۔ جیسی گھنٹی بجی، آنیا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیگ میں کتابیں ڈالی اور سر جھکائے باہر نکلنے لگی۔ لیکن جیسے ہی وہ ڈائس کے پاس سے گزرنے لگی، شاذل کی بھاری آواز سنائی دی۔ ہاں تو مس آنیا، آپ کو گھر جانے کی چھٹی چاہیے تھی نا، میرے آفس آئیے۔ شاذل کے لہجے میں اب وہ سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی جس نے آنیا کے پورے وجود میں سنسنی پھیلاتی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ یونیورسٹی کاریڈور میں طلبہ کا شور اور ہلچل تھی، لیکن آنیا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اپنے ہی قدموں سے کسی بھیانک غار کی طرف بڑھ رہی ہو۔ وہ شاذل کی اسٹوڈنٹ بھی تھی اور پچھلے 1 مہینے سے اس کی نکاح شدہ بیوی بھی، لیکن دنیا، رشتہ داروں، یونیورسٹی کی نظروں میں وہ صرف ایک سخت گیر استاد اور ایک عام شاگرد تھا۔ ان کا رشتہ اور نکاح خفیہ حقیقت تھا، کیونکہ ان کے گھر والوں کے درمیان طے پایا تھا کہ رخصتی آنیا کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی ہوگی۔ شاذل اپنے آفس کے اندر داخل ہوا اور اس کے بعد آنیا جیسی سہمی بے جان قدموں سے اندر آئی۔ شاذل نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دروازہ بند کیا اور چابی گھما کر لاک کر دیا۔ آنیا نے تیزی سے مڑ کر شاذل کو دیکھا اور اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ سر، آپ نے دروازہ لاک کیوں کیا؟ پلیز اسے کھولیں، اگر کسی نے باہر سے دیکھ لیں یا کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا؟ ہماری کتنی بدنامی ہوگی۔ آنیا کی آواز شدید خوف اور گھبراہٹ سے کپکپا رہی تھی۔ شاذل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ٹکری۔ اس کی اسے آنکھوں میں عجیب سی چاہت تھی۔ وہ خاموشی سے آنیا کے بالکل قریب آ گیا۔ آنیا نے ڈر کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کی پشت آفس کے بند دروازے سے جا لگی۔ اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں شاذل آنیا کی نازک کانپتی کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے زبردستی کھینچتے اپنی بڑی ریوالونگ چیئر کی طرف لے گیا، قبل اس کے کہ آنیا کو سمجھ پاتی ہے خود کو چھڑانے کے لیے کوئی تگ و دو کرتی۔ شاذل نے اس کے نازک وجود کو دبوچ کر زبردستی بٹھا لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں شاذل؟ پلیز مجھے چھوڑیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ یونیورسٹی ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ آنیا نے شاذل کے سینے پر ہاتھ رکھ اسے پیچھے دھکیلنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی اور آنکھوں سے ڈر اور بے بسی کے موٹے موٹے آنسو نکل کر گالوں پر بہکنے لگے تھے۔ شاذل نے اسے دھکیلتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہی ہاتھ سے قید کر کے اس کی پشت پر جا کر کس دیا اور اپنا دوسرا بازو آنیا کی نازک کمر کے گرد لپیٹ لیا۔ آنیا اس گرفت کی سختی اور کمر کی تکلیف سے بلبلا کر سسک اٹھی۔ چھوڑ دوں؟ کس لیے چھوڑوں تمہیں؟ شاذل نے اپنا چہرہ آنیا کے نرم و نازک چہرے کے اس قدر قریب کیا کہ ان کی گرم سانسیں آپس میں الجھنے لگیں۔ اس کے لہجے میں بلا کا جنون، ملکیت کا تحکم اور نشہ تھا۔ کلاس میں کہہ رہی تھی نا کہ کمر میں بہت درد ہے، گھر جانا ہے۔ تمہارا گھر، تمہارا سکون، تمہاری ہر راحت اب صرف میرے پاس ہے۔ تم بار بار یہ بات کیوں بھول جاتی ہو آنیا کہ تم میری بنگو ہو، میری ملکیت ہو؟ لیکن ہماری رخصتی نہیں ہوئی شاذل۔ آنیا نے روتے اس کی بے رحم آنکھوں میں جھانکا جہاں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ زمانے اور ہمارے گھر والوں کی نظر میں ہم ابھی الگ ہیں، ہماری رخصتی ہونا باقی ہے۔ اگر کسی کو اس طرح ہماری قربت کا پتہ چل گیا تو میرا باپ، میری ماں جیتے جی مر جائیں گے۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، مجھے جانے دیں۔ شاذل کے چہرے اور دل پر آنیا کی رکت آمیز دہائیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے جذبات پر اس پر صرف اپنے حق اور جنون کی دھن سوار تھی۔ اس نے اپنے گرم ہونٹ آنیا کی گردن کے انتہائی ساز حصے پر رکھے اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کان کے قریب بولا، مجھے اس نام نہاد زمانے کی ذرا برابر فکر نہیں ہے آنیا۔ کاغذی اور شرعی طور پر تم میری بیوی ہو۔ خدا اور اس کے قانون نے مجھے تم پر پورا حق دیا ہے۔ یہ رخصتی کا ڈرامہ اور رسومات تو صرف ان کمزور لوگوں کے لیے ہیں جو باہر موجود ہیں۔ میں نے تم سے باقاعدہ نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔
اور رہی بات تمہاری، تو ابھی تو بس ایک ہی دفعہ اپنا حق لیا ہے تم سے میں نے۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بات صرف اس رات پر ختم ہو گئی؟ یہ کہتے شادل نے اپنا چہرہ اس کی سراہی دار گردن روشانی کے خم میں چھپا لیا اور وہی اپنے جذبات کی تمام تر شدتیں لٹانے لگا۔ اس کے لمس کی حرارت اور سختی سے آنیہ کے پورے وجود میں ایک خوفناک سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے تڑپ کر اپنے وجود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی آخری کوشش کی، اپنی کمر کو پیچھے موڑنا چاہا، لیکن شادل کا بازو اس کے گرد کسا ہوا تھا۔ اس کے آنسو گردن، گالوں، شانے پر اپنے جنون بے باک لمس کے گہرے نشان چھوڑتا چلا گیا۔ شادل پلیز نہ ایسا مت کرے، خدا کا واسطہ ہے۔ آنیہ کی آواز اب مسلسل رو رو کر بالکل بیٹھ رہی تھی۔ اس کی التجا میں نا امیدی اور بے بسی کا احساس تھا۔ شادل نے کچھ دیر بعد اس کی گردن سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں جذبات اور جنون کی شدت سے گہری اور سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے آنیہ کے پیشانی پر بکھرے اور ریشمی بالوں کو بڑی بے باکی سے کان کے پیچھے سرکایا اور اس کی کان کے بالکل قریب انتہائی سحر انگیز لہجے میں بولا، اچھی طرح سن لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو، آنیہ، روزانہ اپنا حق لیے بغیر میں تمہیں یہاں اس آفس سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ تمہیں ہر روز ہر حال میں میرے پاس آنا ہوگا، میری ہر خواہش کو پورا کرنا ہوگا، اور اگر تم نے آئندہ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کی یا انکار کا سوچا بھی تو یاد رکھنا میں صرف تمہارا شوہر نہیں، تمہارا پروفیسر بھی ہوں۔ میں تمہارا تعلیمی کیریئر 1 منٹ میں تباہ کر دوں گا، تمہیں ہر سبجیکٹ میں فیل کر دوں گا اور تم کہیں منہ دکھانے کی قابل نہیں رہو گی۔ آنیہ کا دماغ سن ہو گیا، اس کے چہرے سے رہی سہی رنگت بھی اڑ گئی، اس کا سر شدت سے چکرانے لگا۔ وہ ایک طرف اپنے شوہر کے جنون، ملکیت اور حق کی کہتی تھی تو دوسری طرف اپنے ہی استاد کی زبردست بلیک میلنگ کا شکار۔ اس کا تعلیمی کیریئر، اس کی عزت، اس کے ماں باپ کا بھرم، سب کچھ اس ایک انسان کی زد اور ہوس نما جنون کے آگے داؤ پر لگا ہوا تھا۔ آپ اتنے بے رحم اور ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ آنیہ کے لب تھرتھرا رہے تھے، اس کے آنسو شادل کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ کیا ایک استاد کا اپنے شاگرد سے یہی تعلق ہوتا ہے؟ کیا ایک شوہر اپنا حق یوں زبردستی اور بلیک میل کر کے وصول کرتا ہے؟ استاد اور شوہر کی رشتہ داریوں کے الجھاوے میں تم خود آئی ہو آنیہ۔ شادل نے اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے نہایت بے باکی سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ذرا برابر ڈچک نہیں تھی۔ تم میری ہو، صرف میری، اور اپنے حق کے معاملے میں شادل کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتا اور نہ پیچھے ہٹتا ہے۔ تم جتنا مجھ سے دور بھاگنے کے لیے تڑپو گی، مجھے تم پر اتنا ہی زیادہ پیار اور جنون ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی شادل آئینہ کی التجا کرتے اور کپاتے لبوں اور چہرے کو دوبارہ اپنی شدید اور بے باک قربت کا نشانہ بنا لیا۔ اس نے اس کے وجود کو مزید اپنے سینے سے کس دیا، اس حد تک کہ ان کے درمیان ہوا کا گزرنا بھی محال ہو گیا۔ آنیہ نے چند سیکنڈ تک اس کے مضبوط گرفت سے نکلنے کی آخری تگ و دو کی، لیکن شادل کی وحشت، اس کا تسلط اور اس کا جنون اس قدر حاوی اور بے رحم تھا کہ آنیہ کا تمام جسمانی اور ذہنی ہمت بالکل جواب دے گئی۔ اس کا نازک، تھکا ہوا اور درد سے نڈھال وجود آہستہ آہستہ شادل کے آغوش میں ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹپک کے شادل کی قمیص کے کالر میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لیں اور خود کو، اپنی عزت کو اور اپنی روح کو مکمل طور پر شادل کی مرضی، اس کی سرکشی اور اس کی شدتوں کے سپرد کر دیا۔ شادل کی گرفت میں ذرا سی بھی نرمی یا رحم کا اثر نہیں آیا تھا۔ وہ ایک فاتح کی طرح آنیہ کے وجود پر اپنا حق جتا رہا تھا۔ آفس کے اس بند روم میں آنیہ کی گھٹی گھٹی مدھم آواز اور دونوں کی تیز ہوتی ہوئی سانسیں گونج رہی تھیں۔ باہر کی دنیا اس میں معمول چل رہی تھی، مگر بند دروازے کے اندر آنیہ کی بے بسی، خاموش آنسو اور شادل کی بے باک جنون کا طوفان برپا تھا۔ چند ماہ پہلے میں زندگی بھر اس عورت کو معاف نہیں کر سکتی فیصل، جس عورت نے میری معصوم بہن عروبہ کی خوشیاں نکلی، اس کے سہاگ کو سپنے چکنا چور کر دیا۔ میں اس کی بیٹی کو اپنے گھر کی ملکہ بنا کر کیسے لوں؟ تقریباً 15 سال پرانی یادوں کی راکھ کو کریتے ہوئے رابعہ بیگم کی آواز میں زہر اور نفرت کا وہی پرانا احساس واپس آ گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور ان کا چہرہ ماضی کے تلخ واقعات کو یاد کر کے غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ فیصل صاحب نے گہرا سانس لیا اور اپنی آئینہ کو اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بڑے نرم اور سنجیدہ لہجے میں بولے، رابعہ، خدا کے لیے ماضی کی ان پرانی قصوں کو دفن کر دو۔ جو ہونا تھا وہ 15-20 سال پہلے ہو چکا۔ یاسر سے عروبہ کی منگنی ہمارے بڑوں نے طے کی تھی، لیکن اگر یاسر کے دل میں مریم تھی اور اس نے صریحاً کہہ دیا تھا کہ وہ مریم کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گا، تو اس میں اس معصوم بچی آنیہ کا کیا قصور ہے؟ قصور نہیں ہے۔ رابعہ بیگم تیزی سے مڑی اور اپنے شوہر کی طرف غصے سے قدم بڑھائے۔ فیصل، آپ مریم کی معصومیت کے فریب میں مت آئے۔
وہ مریم چاہتے تھی جس نے یاسر کو اپنے شہر میں ایسا جکڑا کہ یاسر نے اپنے سگے گھر والوں سے بغاوت کر دی۔ میری بہن عروبہ کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ وہ اکیلے پن کی چادر اوڑھے گھل گھل کے جینے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے پھر کسی اور مرد کا ہاتھ تھامنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ یاسر سے سچی محبت کرتی تھی، اور آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں سب کچھ بھول جاؤں۔ رابعہ، انسان کو وقت کے ساتھ اپنے دل کا زہر کم کر لینا چاہیے۔ فیصل صاحب کی آواز میں ایک دھیمی سی گزارش تھی۔ مریم نے شادی کے بعد کبھی تمہاری بے عزتی نہیں کی۔ وہ جب بھی سامنے آئی اس نے تمہیں بڑی بہن کا درجہ دیا، تمہارے سامنے ہمیشہ سر جھکا کر کھڑی رہی، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ تم نے اس کے ساتھ کتنی تلخیاں رکھی، لیکن اس عورت نے ہمیشہ صبر کیا۔ عروبہ کی محرومی کا دکھ مجھے بھی ہے، لیکن اس کا بدلہ نسلوں تک تو نہیں لے سکتے نا، وہ صرف ڈرامے کرتی ہے۔ رابعہ بیگم نے نفرت سے ہاتھ نچایا۔ اس کا وہ جھکا ہوا سر، اس کا وہ میٹھا لہجہ، یہ سب اس کے مکر کا حصہ ہے تاکہ دنیا کی نظر میں وہ دیوی بنے اور میں ظالم۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ اس نے میری بہن کا حق چھینا تھا، اور اب میرا اپنا بیٹا، میرا شاذر، اسی مریم کی بیٹی کی زلف کا اسیر بنا بیٹھا ہے۔ یہ سب اسی مریم کی کوئی چال بازی ہے فیصل؟ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور شاذر اندر داخل ہوئی۔ اس کی قد و قامت میں ایک خاص رعب اور آنکھوں میں ویسی ضد چمک تھی جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی گفتگو سن چکا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ذرا برابر لچک نہیں ہے۔ امی، شاذر کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ آپ ماضی کی جس داستان کو لے کر بیٹھی ہیں اس کا میری اور آنیہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آنیہ کو پسند کرتا ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ رابعہ بیگم نے تڑپ کر اپنے جوان بیٹے کو دیکھا۔ شاذر، تم ہوش میں تو ہو؟ پورے شہر میں لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ تم اس گھرانے میں رشتہ جوڑنا چاہتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری خالہ کی زندگی ویران ہو گئی؟ کیا تم اپنی ماں کے جذبات کی ذرا بھی قدر نہیں کرتے؟ میں آپ کی جذبات کی عزت کرتا ہوں امی، شاذر نے ٹھنڈے اور حاکمانہ لہجے میں کہا، لیکن آنیہ میری ضد ہے، میری خواہش ہے۔ میں نے بچپن سے لے کر آج تک یونیورسٹی کے استاد بننے تک کبھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کی ہے؟ نہیں، لیکن اب میں آنیہ کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اگر میرا نکاح آنیہ سے نہ ہوا تو میں زندگی بھر کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ شاذر، رابعہ بیگم کی آنکھوں میں صدمے کی لہر دور گئی۔ تم اپنی ماں کو بلیک میل کر رہے ہو اس لڑکی کے لیے؟ فیصل صاحب نے آگے بڑھ کر شاذر کے شانے پر ہاتھ رکھا اور رابعہ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ رابعہ، دیکھو، شاذر ہمارا بڑا بیٹا ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، وہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، سمجھدار ہے، وہ آنیہ کو دل سے چاہتا ہے۔ اگر ہم ایسے پرانی رنجش کی وجہ سے اپنے بیٹے کی خوشیاں قربان کر دیں گے تو کیا یہ دانش مندی ہوگی؟ یاسر اور مریم بھی اس رشتے کے لیے تیار ہیں، وہ تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ جی امی۔ اتنے میں شاذر کا چھوٹا بھائی احمد اور بہن خدیجہ ابھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ احمد نے ماحول کا تناؤ محسوس کرتے نرمی سے کہا، امی، شاذر بھائی نے کبھی ہم سے کچھ نہیں مانگا۔ آنیہ بھابھی بہت اچھی اور سلیقہ مند لڑکی ہیں، یونیورسٹی میں بھی سب ان کے اخلاق اور سادگی کی تعریف کرتے ہیں، ماضی کی بات کو ماضی میں ہی رہنے دینا۔ خدیجہ نے بھی آگے بڑھ کر رابعہ بیگم کی گود میں سر رکھا اور پیار سے بولی، ہاں امی، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، مریم آنی نے ہمیشہ آپ کا ذکر اتنے احترام سے کیا۔ اگر آنی اس گھر میں آئے گی تو ہمارے گھر میں رونق ہی آئے گی۔ آپ بھائی کی خوشی کی خاطر مان جائے نا۔ رابعہ بیگم نے باری باری اپنے شوہر، دونوں چھوٹے بچوں اور پھر شاذر کے پختہ اور ضدی چہرے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ شاذر اپنی بات کا پکا ہے، اگر آج انہوں نے انکار کیا تو سچ مچ کبھی شادی نہیں کرے گا، لیکن ان کے دل کے اندر جو نفرت کا سانپ پچھلے کئی سالوں سے پل رہا تھا وہ اتنی آسانی سے بڑھنے والا نہیں تھا۔ رابعہ بیگم نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا، اپنے چہرے پر زبردستی کے تاثرات جمائے اور شاذر کی طرف دیکھ کر بولی، ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہ ضد ہے تو میں اس رشتے کے لیے ہاں کرتی ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ شاذر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ کیا شرائط امی؟ نکاح ابھی ہو جائے گا کیونکہ تم چاہتے ہو، لیکن رخصتی ابھی بالکل نہیں ہوگی، رابعہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ یاسر اور مریم کو صاف بتا دو کہ آنیہ کی تعلیم ابھی باقی ہے، جب تک وہ اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل نہیں کر لیتی اس کی رخصتی نہیں ہوگی۔ فیصل صاحب نے تعجب سے دیکھا۔ رابعہ، تعلیم تو شادی کے بعد بھی مکمل ہو سکتی ہے، اس میں رخصتی روکنے کی کیا تک ہے؟ یہ میری حتمی شرط ہے فیصل، رابعہ بیگم نے حتمی انداز میں کہا۔ اگر انہیں یہ منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ میری طرف سے صاف انکار ہے۔ شاذر نے چند لمحے سوچا، اس کی نظروں کے سامنے آنیہ کا وہ معصوم، حیادار اور شرمیلا چہرہ گھوم گیا جسے یونیورسٹی کے راہداریوں میں چھپ چھپ کر دیکھا کرتا تھا۔
نکاح کا مطلب تھا کہ آنیہ قانوناً، شرعاً اور تمام دنیا کی نظروں میں اس کی ہو جائے گی۔ وہ اس کا نام اپنے ساتھ منسلک کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ مجھے آپ کی شرط منظور ہے امی، شاذل نے پختگی سے کہا۔ نکاح بھی ہوگا، رخصتی آنیہ کی ڈگری کے بعد۔ اگلے ہفتے یاسر صاحب کے سادہ سے گھر میں نکاح کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ گھر میں ہلکی پھلکی سجاوٹ کی گئی۔ مریم بیگم خود آگے بڑھ کر تمام مہمانوں کی توازو کر رہی تھی۔ جب رابعہ بیگم اپنے شوہر فیصل صاحب، شاذل احمد، خدیجہ کے ساتھ یاسر صاحب کے گھر داخل ہوئی تو مریم بیگم نے فوراً آگے بڑھ کر رابعہ بیگم کے ہاتھ تھام لیے۔ آئیے رابعہ باجی، خوش آمدید۔ آج آپ نے ہمارے گھر قدم رکھ کر ہمارا سر اونچا کر دیا۔ مریم کی آواز میں سچی محبت اور احترام تھا۔ رابعہ بیگم نے نہایت سرد مہری سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور برائے نام مسکراتے ہوئے بولی، بس مریم، یہ سب کچھ شاذل کی پسند کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ میرے دل میں گھر کے لیے کتنی جگہ ہے۔ مریم بیگم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، لیکن یاسر صاحب نے آگے بڑھ کر فیصل صاحب کو گلے سے لگا لیا۔ فیصل بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پرانی باتوں کو پیچھے چھوڑ کر ہمارے بچوں کا مستقبل سنوارنے کا فیصلہ کیا۔ فیصل صاحب نے یاسر کا شانہ تھپتھپایا۔ یاسر جو ہوا وہ ماضی تھا، اب یہ بچے ہمارا حال اور مستقبل ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ شاذل اور آنیہ مل کر ایک خوبصورت زندگی گزاریں۔ کمرے کے اندر آنیہ سرخ رنگ کے سادہ مگر بہت خوبصورت جوڑے میں سجی بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن ہانیہ تھی اور خدیجہ بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آنیہ آپا سچ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، آنیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ شاذل بھائی تو آپ کو دیکھ کر دنگ ہی رہ جائیں گے۔ آنیہ نے شرما کر نگاہیں جھکا لی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ شاذل اس کا استاد بھی تھا اور اب وہ اس کا شوہر بننے جا رہا تھا۔ یونیورسٹی میں شاذل کی شخصیت کا جو روپ تھا، اس کے سامنے آنیہ ہمیشہ سہم جاتی تھی، لیکن شاذل کی آنکھوں میں اپنے لیے جو بے پناہ محبت اس نے دیکھی تھی، وہ اس کے دل کو ایک عجیب سے احساس سے بھر دیتی تھی۔ نکاح کا وقت آیا۔ قاضی صاحب نے جب آنیہ سے حجاب و قبول کروایا تو آنیہ نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیے اور مدھم آواز میں کہا، قبول ہے۔ دوسری طرف مردانے میں شاذل نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نہایت پختہ اور بھاری آواز میں 3 بار کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح کے فوراً بعد مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شاذل اندر زنانے کمرے میں داخل ہوا۔ رابعہ بیگم کے چہرے پر اب بھی ایک پراسرار سرد مسکراہٹ تھی، جبکہ مریم بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ شاذل چلتا ہوا آنیہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آنیہ نے گھبرا کر اپنا گھونگھٹ مزید نیچے کر لیا۔ شاذل نے اپنا سحر انگیز اور مضبوط ہاتھ سے اس کی گھونگھٹ آہستہ سے اوپر اٹھایا۔ آنیہ کی جھکی ہوئی پلکیں سرخ گال دیکھ کر شاذل کی آنکھوں میں ایک شدید ترین جنون اور ملکیت کا احساس جاگ اٹھا۔ مبارک ہو مسز شاذل فیصل، شاذل نے دھیمی آواز میں کہا۔ آنیہ نظریں اٹھا کر شاذل کو دیکھا۔ اس کے چہرے کا روپ اور اس کی آنکھوں میں چھپی دیوانگی دیکھ کر آنیہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ شکریہ، آنیہ کے لبوں سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ تقریب ختم ہوئی لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ طے شدہ شرط کے مطابق آنیہ کو اپنے ماں باپ کے گھر ہی رہنا تھا اور شاذل کو اپنے گھر لوٹنا تھا۔ سب لوگ خوش تھے۔ شاذل صاحب اور فیصل صاحب مطمئن تھے اور مریم بیگم کو امید تھی کہ شاید اس رشتے کے ذریعے رابعہ بیگم کے دل کا زہر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ رابعہ بیگم کی خاموشی کے پیچھے کینے اور انتقام کا ایک ایسا بھیانک طوفان چھپا ہوا تھا جس کی آگ میں ان بچوں کا معصوم مستقبل اور محبت جل کر راکھ ہونے والی تھی۔ شاذل کا نکاح تو ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر آنیہ کو ہر قیمت پر اپنا بنانے کا جنونی جذبہ اور تیز ہو گیا تھا، جو ان کی زندگیوں میں کھولناک موڑ پر لانے والا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کا راج تھا اور موسلادھار بارش کی تندو تیز بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر گر رہی تھیں۔ رات کے سناٹے میں بادلوں کی خوفناک گرج اور بجلی کی چمک پورے ماحول کو لرزا رہی تھی۔ پورے علاقے کی بجلی کئی گھنٹوں سے بند تھی اور ہر طرف ایک تاریک پراسرار خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ گھر کے تمام بڑے فیصل صاحب، رابعہ بیگم، یاسر صاحب اور مریم بیگم دوسرے شہر میں اپنے قریب ترین رشتہ دار کی ناگہانی فوتگی کی وجہ سے گئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ گھر کے چھوٹے بچے احمد اور خدیجہ بیگم بھی چلے گئے تھے، جبکہ ہانیہ اوپر اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ نیچے وسیع و عریض لاؤنج میں صرف آنیہ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس میں بچپن ہی سے شدید طوفان، اندھیرے اور بجلی کی کڑک سے سخت خوف آتا تھا۔ ایک چھوٹے سے برآمدے میں رکھی موم بتی کی زرد روشنی میں آنیہ صوفے پر اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگائے چادر میں خود کو لپیٹے بیٹھی تھی۔ اس کا معصوم دل ہر گرج کے ساتھ دھڑک اٹھتا تھا۔ کچھ نہیں آنیہ، تم خواہ ڈر رہی ہو، یہاں کوئی نہیں ہے۔ آنیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔
لیکن جیسے اس نے جملہ مکمل کیا آسمان پر ایک اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ سارا گھر لرز اٹھا۔ آنیا نے ڈر کے مارے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ دیے اور آنکھیں میچ لی۔ اسی اثنا میں لاؤنج کے ساتھ مل کر کچن کے اندھیرے سے کی قدموں کی دھیمی سی چاپ ہو گئی۔ شاذل جو اپنے کمرے میں جاگ رہا تھا نیچے کچن میں پانی پینے آیا تھا۔ اس نے لاؤنج میں موم بتی کی مدھم روشنی دیکھی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ روشنی کے دائرے میں آنیا چادر میں سمٹی خوف سے کامتی ہوئی بہت معصوم اور دلکش لگ رہی تھی۔ شاذل کی نظریں جیسے اس کے چہرے پر چپک کر رہ گئی۔ اس نے کچن کے کاؤنٹر پہ پانی کا گلاس رکھا اور آہستہ آہستہ چلتا آنیا کے قریب آ گیا۔ آنیا، شاذل کی دھیمی آواز اندھیرے میں گونجی۔ آنیا نے بدحواس ہو کر تیزی سے سر اٹھایا۔ شاذل کا لمبا چوڑا وجود اندھیرے میں دیکھ کر وہ پہلے تو اور سہم گئی، لیکن جب شاذل کا چہرہ موم بتی کی روشنی میں واضح ہوا تو اس نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا۔ شاذل، آپ؟ آنیا کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ مجھے پیاس لگی تھی، پانی کے لیے نیچے آیا تھا۔ شاذل نے اس کے بالکل قریب صوفے کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں آنیا کے خوفزدہ مگر جاذب نظر چہرے پر جم گئی تھی۔ تم یہاں اس وقت اندھیرے میں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ ہانیہ کہاں ہے؟ ہانیہ اوپر سو رہی ہے۔ آنیا نے چادر کو اپنی گرد اور کس لی۔ مجھے اس بارش اور بجلی کی کڑک سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، اس لیے میں وہ بتی جلا کر بیٹھ گئی۔ شاذل کے لبوں پر ایک دھیمی دلکش مسکراہٹ ابھری۔ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو، یونیورسٹی میں پڑھتی ہو اور ابھی تک بارش اور بجلی سے ڈرتی ہو۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے شاذل، آنیا نے خفگی اور ڈر کے ملے جلے تاثر سے کہا۔ مجھے سچ میں بہت خوف آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے بجلی بالکل ہمارے گھر پر گرنے والی ہے۔ ابھی آنیا کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اچانک بادلوں میں ایک اتنا ہولناک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور ساتھ ہی بجلی تیز چمک نے پورے لاؤنج کو چند لمحوں کے لیے سفیدی سے بھر دیا۔ آنیا کے الگ سے خوفناک چیخ نکلی، صوفے سے بدحواس ہو کر اٹھی اور کچھ سوچے سمجھے بغیر سیدھی شاذل کی چوڑے اور مضبوط سینے سے جا لگی۔ اس نے شاذل کی قمیض کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سختی سے بھینچ لیا اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا دیا۔ شاذل اس ناگہانی قربت کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ جب آنیا کے نازک لرزتے وجود کی حرارت اس کے دل کی تیز تیز دھڑکنیں شاذل کے سینے سے ٹکرائی تو شاذل کے اندر جیسے ایک دم سے آگ کا طوفان بھڑک اٹھا۔ اس کے جسم کا خون تیزی سے دوڑنے لگا۔ آنیا کی زلفوں کی بھیٹی بھیٹی خوشبو شاذل کی آواز پر چھانے لگی۔ آنیا، شاذل کا لہجہ ایک دم بھاری اور گہرا ہو گیا۔ پلیز شاذل، مجھے یہیں رہنے دیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آنیا نے شاذل کے سینے مزید منہ چھپاتے ہوئے سسک کر کہا۔ وہ شاذل کی آغوش کو صرف دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ سمجھ رہی تھی۔ شاذل نے اپنا ایک بازو آہستہ سے آنیا کی نازک کمر کی گرد لپیٹ لیا اور دوسرا ہاتھ اس کے ریشمی بالوں پر پھیلا دیا۔ اس کا لمس جو پہلے صرف سہارا دینے کے لیے تھا، آہستہ آہستہ ملکیت اور شدت میں بدلنے لگا۔ تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں آنیا، شاذل نے اس کے کان کے قریب جھک کر انتہائی مدھم اور سحر انگیز آواز میں کہا۔ جب تک میں تمہارے پاس ہوں تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شاذل کے ہاتھ آنیا کی پشت پر اپنی نرمیاں چھوڑنے لگے۔ آنیا نے شاذل کی گرفت کی سختی محسوس کی تو اس کا دل ایک مختلف قسم کی خوف اور سنسنی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہلکا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ شاذل، اب مجھے بہتر لگ رہا ہے۔ میں نہیں، آپ پیچھے مت ہٹو۔ شاذل نے اس کی کمر پر اپنی گرفت اور مضبوط کر دی اور اسے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ اس کا چہرہ آنیا کی سرائی دار گھوری گردن کے بالکل قریب آ گیا۔ شاذل، یہ آپ کیا؟ آنیا کے لبوں سے جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ شاذل نے بغیر کسی تاخیر کے اپنے گرم ہونٹ آنیا کی گردن کے انتہائی حساس حصے پر رکھ دیے۔ ایک بے ساختہ شدید بوسہ آنیا کے پورے وجود میں برقی روح کی طرح دوڑ گیا۔ آنیا کا سارا جسم لمحے بھر کے لیے شل ہو گیا۔ شاذل، نہیں، پلیز۔ آنیا کی آواز رکت اور گھبراہٹ سے بھر گئی۔ یہ غلط ہے، ہماری رخصتی نہیں ہے۔ کچھ غلط نہیں آنیا۔ شاذل کی لہجے میں ایک بے رحم جنون اور نشت ہے۔ اس نے آنیا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کی پیالی میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں موم بتی کی لو ناچ رہی تھی۔ تم میری بیوی ہو، کاغذی، شرعی اور سچے دل سے تم میری منقوہ ہو۔ زمانے کی رسمی رخصتی ہمارے رشتے کی سچائی کو بدل نہیں سکتی۔ لیکن شاذل نے آنیا کو مزید بولنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ جذبات کے سرو میں بہتا چلا گیا جہاں عقل اور دنیاوی خوف کا کوئی کام نہیں تھا۔ اس کے لمس کی شدت، اس کی بے باکی اور اس کا حاکمانہ انداز آنیا کے معصوم دفاع پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ آنیا نے شاذل کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنے کی تھوڑی سی کوشش کی، لیکن شاذل کا جنون اس قدر تیز تھا کہ آنیا کے نازک ہاتھ
بے جان ہو کر گر گئے۔ بارش کی تیز بوندیں، بادلوں کی گرج اور اندھیرے کا سکون، سب کچھ ان دونوں کے درمیان پھیلی اس قدر شدید غربت میں گم ہو گیا۔ آنیہ اپنی تمام تر جرجر کے باوجود شاذل کی محبت اور اس کی بے باک شدتوں کے سامنے بالکل بے بس ہو کر خود کو اس کے سپرد کر گئی۔ اس رات ان دونوں کے درمیان رسم و رواج اور فاصلوں کی تمام حدیں ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی سے اندر آئیں اور طوفان تھم چکا تھا، لاؤنج میں خاموشی کا راج تھا۔ آنیہ صوفے پر بیٹھی چادر سے خود کو ڈھانپ کر ازاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کے سرخ گالوں پر آنسوؤں کے نشان تھے اور اس کے چہرے پر شدید ندامت اور جرم کا احساس تھا۔ شاذل نے آنیہ کو یوں روتے دیکھا تو اس کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ وہ آنیہ کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آنیہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ شاذل نے پیار سے پوچھا۔ ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے شاذل، آنیہ نے سسکتے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ ہم نے زمانے اور اپنے گھر والوں کے بھروسے کو توڑ دیا۔ ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی تھی، اگر امی یا پاپا کو ذرا بھی پتہ چل گیا تو مجھے جیتے جی مار دیں گے، میں دنیا کی نظر میں بدنام ہو جاؤں گی۔ شاذل کا چہرہ آنیہ کے الفاظ پر سخت ہو گیا۔ اسے آنیہ کی ٹھوڑی کو سختی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ سنو آنیہ، شاذل نے پختہ اور طاقت بھرے لہجے میں کہا، آئندہ اپنی اور میرے رشتے کے لیے گناہ کا لفظ استعمال مت کرنا۔ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم پر میرا پورا حق ہے اور یہ حق مجھے اللہ اور اس کے رسول نے دی۔ یہ زمانے کے بنائے ہوئے ڈرامے اور رخصتی کے کارج مجھے تم سے قریب ہونے سے نہیں روک سکتے، لیکن شاذل، دنیا کی نظر میں مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شاذل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ تو میری بیوی ہو اور رہو گی، اور جو کچھ کل رات ہوا وہ نہ تو پہلا واقعہ تھا اور نہ ہی آخری۔ آنیہ نے حیرت اور خوف سے شاذل کو دیکھا۔ شاذل کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا جنون سرکشی تھی جس نے آنیہ کے دل میں ایک انجانا ڈر بٹھا دیا تھا۔ اس طوفانی رات کے بعد آنیہ کے دل میں ندامت کا بوجھ بڑھتا گیا اور وہ شاذل سے تھوڑا دور دور رہنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ یونیورسٹی میں بھی شاذل سے نظریں چراتی اور گھر میں بھی اس کے سامنے آنے سے کتراتی، لیکن اسے ایک رات کے لمس نے شاذل کے اندر کی سوئی چاہت کو ایک بے قابو جنون میں بدل دیا تھا۔ آنیہ کی وہ ایک رات کی قربت شاذل کے آواز پر سوار ہو چکی تھی۔ آنیہ جتنی اسے دور بھاگنے کی کوشش کرتی، شاذل کا جنون اتنا ہی سر چڑھ کر بولتا۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آنیہ کو مختلف بہانوں سے اپنے قریب بلاتا، کبھی یونیورسٹی کے خالی روم میں، کبھی گھر کے کسی کونے میں۔ وہ بغیر کسی خوف اور بغیر کوئی وقت یا جگہ دیکھے آنیہ پر اپنی شدتیں لٹاتا اور اپنا حق وصول کرتا۔ آنیہ شاذل کی شدت اور محبت کے آگے بار بار بے بس ہو جاتی، کیونکہ وہ بھی تو دل ہی دل میں شاذل سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور یہی بے بسی اور جنون انہیں ایک ایسی ہولناک تباہی کی طرف لے جا رہا تھا جس کا اندازہ آنیہ کو بالکل نہیں تھا۔ فیصل بھائی، کاروبار میں شراکت داری کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ آپ میری پیٹھ میں چھڑا گھونپنے۔ اس اتنے بڑے مالی نقصان کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ یاسر صاحب کا غصے سے چہرہ تمتما رہا تھا اور ان کی آواز میں حد درجہ تلخی اور جلال تھا۔ فیصل صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ یاسر، تم جذبات میں آ کر ہوش کے ناخن کھو رہے ہو، بات کو ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ مارکیٹ میں اچانک مندی اور حالات کی خرابی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ ہم آپس میں بیٹھ کر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال سکتے ہیں۔ ہمارے تعلقات کو کاروبار کی نظر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کوئی حل نہیں بچا فیصل بھائی۔ یاسر صاحب نے سامنے رکھی شیشے کی میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ مجھے اب اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کے اور آپ کی بیوی رابعہ کے دل میں ہمارے لیے پچھلے 20 سالوں سے کتنا زہر بھرا ہوا تھا۔ یہ کاروبار میں شراکت داری تو صرف ایک ڈھونگ تھا تاکہ آپ مجھے معاشی طور پر تباہ کر سکیں، اور آپ کھلے کانوں سے سن لیں، میں اپنی معصوم بیٹی آنیہ کو ہرگز آپ کے گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ آنیہ کی رخصتی اب کبھی نہیں ہوگی۔ یاسر، یہ تم کیا بچکانہ اور غیر اخلاق کی باتیں کر رہے ہو؟ فیصل صاحب کا لہجہ بھی ایک دم سخت ہو گیا۔ بچوں کا باقاعدہ شرعی نکاح ہو چکا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں۔ تم کاروبار کے تنازع کو بچوں کے پاک رشتے اور ان کے مستقبل کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہو؟ نکاح ہوا ہے تو کیا ہوا، رخصتی نہیں ہوئی نا ابھی؟ یاسر صاحب نے نفرت سے رخ موڑا۔ اور جب تک میرے جسم میں سانس باقی ہے میں اپنی بیٹی کو اس گھر میں رخصت نہیں کروں گا جہاں کے لوگ دغاباز اور آسین کے سانپ ہوں۔ میرے گھر کے دروازے آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ یاسر صاحب نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا اور تیش میں فیصل صاحب کے دفتر کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ جب یاسر صاحب کے سخت فیصلے اور کاروباری رنجش کی خبر شاذل تک پہنچی تو اس کے وجود میں غصے اور بے چینی کے خوفناک لہر دوڑ گئی۔
وہ پہلی آنیہ کی دوری کی وجہ سے اندر ہی اندر چل رہا تھا اور یاسر صاحب کے اس کھلے انکار نے شاذل کے جنون کو مزید بھڑکا دیا۔ رخصتی نہیں دیں گے؟ شاذل نے اپنے کمرے کی ڈریسنگ مرر پر گھونسا مارتے سوچا۔ آنیہ میری بیوی ہے، شرعی کاغذ سے اور میری ملکیت ہے۔ وہ بوڑھا مجھے میری ہی چیز سے دور رکھنے والا کون ہوتا ہے؟ اگلے دن یونیورسٹی میں شاذل کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ اس نے کلاسز ختم ہوتے ہی موقع تلاش کیا اور جیسے آنیہ کوریڈور کے سنسان گوشے سے گزری، شاذل نے بغیر کسی کی پرواہ کی آنیہ کی نازک کلائی کو اپنی گرفت میں جکڑا اور اسے زبردستی کھینچتے ہوئے یونیورسٹی لائبریری کے پیچھے بنے ایک پرانے تاریخ اور بند آرکیو روم میں گھسیٹ کر لے گیا۔ شاذل یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑیں۔ آنیہ نے گھبرا کے اپنی کلائی چرانے کی ناکام کوشش کی۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں بہنے لگیں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ آپ حالات کی نزاکت کو کیوں نہیں سمجھتے؟ پاپا اور فیصل انکل کے درمیان اتنی شدید لڑائی ہو چکی ہے، پاپا کا غصہ بھی ساتویں آسمان پر ہے۔ شاذل نے آنیہ کے دونوں نازک شانوں کو اپنے مضبوط گرفت میں لیا اور اسے زبردستی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں بے تابی اور جنون کے سرخ چمک تھی۔ تمہارے باپ کے فیصلے میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے آنیہ، شاذل نے انتہائی غصیلی آواز میں کہا۔ اس کی گرم سانسیں آنیہ کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ تم میری بیوی ہو، میں تم سے ملنے کے لیے، تم پر اپنا حق جتانے کے لیے تمہارے باپ یا کسی خاندانی دشمنی کا محتاج نہیں ہوں۔ مجھے اس بات سے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا کہ ان بوڑھوں کے درمیان کیا کاروباری جھگڑا ہوا ہے۔ فرق پڑتا ہے شاذل۔ آنیہ نے سسکتے ہوئے اس کے سینے پر اپنے کانپتے ہاتھ رکھے اور التجا کی۔ وہ میرے والد ہیں، وہ رخصتی سے صاف انکار کر چکے ہیں۔ اگر انہوں نے زبردستی ہمارا نکاح توڑنے کا مقدمہ کر دیا یا مجھے آج سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا تو نکاح توڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ شاذل نے کاٹدار طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آنیہ کی ٹھوڑی کو سختی سے اوپر اٹھایا۔ تم صرف اور صرف میری ہو اور تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ تم روزانہ میرے پاس آؤ گی، تمہاری ہر سانس اور تمہارے وجود پر صرف میرا نام کندا ہے۔ شاذل نے حسب معمول اس کے قریب ہو کر اس پر حاوی ہونے کی کوشش کی، لیکن اس بار آنیہ کے جسمانی رد عمل میں ایک عجیب سی غیر معمولی تھکن اور بے حسی تھی۔ اس کا چہرہ درد سے زد پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا ہولناک خوفناک جو شاذل نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آنیہ نے شاذل کے ہاتھ اپنی شانوں سے پیچھے دھکیلے اور نڈھال ہو کر دیوار کے سہارے نیچے بیٹھنے کی حالت میں ہوگی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو سنبھالے ہوئے تھی اور شدید گھبراہٹ سے اس کا پورا نازک وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا آنیہ؟ شاذل نے اس کی حالت غیر دیکھ کر تھوڑا سنبھلتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نگاہ آنیہ کے زرد چہرے پر جم گئی۔ تم اتنی کمزور اور بدحواس کیوں لگ رہی ہو؟ کیا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ آنیہ نے روتے اپنا سر اٹھایا اور اس کے سرخ اور سوجے ہوئے لب کے اوپر آ رہے تھے۔ الفاظ اس کے حلق میں اٹک رہے تھے۔ شاذل، آنیہ کی آواز اتنی مدھم اور کانپتی ہوئی تھی کہ شاذل کو اس کی بات سننے کے لیے نیچے جھکنا پڑا۔ بولو آنیہ، کیا بات ہے؟ تم یوں ڈر کیوں رہی ہو؟ شاذل نے بے صبری اور سختی سے کہا۔ شاذل، میں پریگننٹ ہو چکی ہوں۔ ایک دم سناٹا چھا گیا۔ آنیہ سے سکتے ہوئے زبردست خوف کے زیر اثر بولتی چلی گئی۔ پچھلے 10 دنوں سے میری طبیعت مسلسل خراب ہو رہی تھی۔ مجھے شدید متے اور چکر آ رہے تھے۔ مجھے شک ہوا تو میں نے ٹیسٹ کیا اور وہ پازیٹیو آیا۔ شاذل، میں سچ میں حاملہ ہوں۔ تمہارا بچہ میرے وجود میں پل رہا ہے۔ آنیہ کا خوف اس وقت اپنی تمام تر حدیں پار کر چکا تھا۔ اس نے شاذل کی ٹانگوں کو اپنے کانپتے ہاتھوں سے جکڑ لیا اور گڑگڑا کے التجا کرنے لگی۔ شاذل، اب ہم کیا کریں گے؟ خدا کے لیے مجھے بتائیں۔ زمانے اور معاشرے کی نظر میں ہماری بھی رخصتی نہیں ہے۔ میرے گھر والے مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پاپا اور امی کا سر دنیا کے سامنے شرم سے جھک جائے گا۔ ہماری اتنی خوفناک بدنامی ہوگی کہ میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ پاپا تو ویسے ہی فیصل انکل اور آپ سے شدید غصے میں۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ رخصتی کے بغیر آپ باپ کے گھر رہتے ہوئے ان کی بیٹی حاملہ ہو گئی ہے تو وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ شاذل، خدا کا واسطہ مجھے بچا لیں۔ پاپا کے سامنے جا کر سچ بتا دیں یا زبردستی میری رخصتی کروائیں۔ آنیہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس کا وجود ندامت، خوف اور متوقع ذلت کے زد میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی موت اور رسوائی کا عکس بالکل واضح تھا۔ لیکن دوسری طرف شاذل کے چہرے پر اس ہولناک خبر کو سن کر خوف، گھبراہٹ یا ندامت کا ایک شائبہ بھی ابھر کر آیا۔ اس نے نیچے بیٹھ کر اپنے پیروں میں تڑپتی ہوئی آنیہ کو دیکھا۔ اس کے دماغ کے بند گوشوں میں آنیہ کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے۔ میں پریگننٹ ہو چکی ہوں۔ آہستہ آہستہ شاذل کے چہرے پر ایک عجیب سے خوفناک اور اطمینان کی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ شاذل نے آہستہ سے آنیہ کے کانپتے ہاتھوں کو اپنی ٹانگوں سے الگ کیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے نہایت اطمینان سے اپنے کوٹ کو درست کیا اور نیچے صدمے سے بیٹھی آنیہ کو ایک گہری، سرد اور فتح مند نظر سے دیکھا۔ حاملہ ہو گئی ہو؟ شاذل کی لبوں سے سرگوشی نکلی۔ شاذل،
آنیہ نے حیرت، بدحواسی اور صدمے سے سر اٹھا کر شاذل کے چہرے کو دیکھا۔ آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ کو ذرا بھی خوف نہیں آ رہا؟ ہماری زندگی، میری عزت، ہمارے خاندان کا بھرم داؤ پر لگا ہوا ہے اور آپ کے چہرے پر یہ کیسا اطمینان ہے؟ شاذل نے جھک کر اپنا ہاتھ آنیہ کے سر پر رکھا اور اس کے بکھرے بالوں کو بڑی بے باکی سے پیچھے کرتے ایک پرسکون مگر سرد لہجے میں کہا، تم اتنی بے وقوف کیوں آنیہ؟ تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تم تو مجھے وہ خوشخبری دی ہے جس کا مجھے اور میری ماں کو پچھلے کئی سالوں سے انتظار تھا۔ تم نہیں جانتی کہ یہ خبر میرے لیے، میرے نام کے لیے کتنی بڑی اور شاندار فتح ہے۔ فتح؟ آنیہ کا دماغ بالکل سن ہو گیا۔ اس کی عقل شاذل کے اس عجیب اور بھیانک رد عمل کو سمجھنے میں بالکل ناکام ہو چکی تھی۔ یہ کیسی فتح ہے شاذل؟ ہم دونوں رسوا ہو جائیں گے۔ کوئی رسوا نہیں ہوگا آنیہ۔ شاذل نے اپنے اندر ابھری ہوئی زہریلی خوشی کو اپنے سرد لہجے کے پیچھے چھپاتے ہوئے کہا، تم اب سیدھی اپنے گھر جاؤ اور بالکل خاموش رہو۔ اپنے باپ یا ماں کے سامنے ایک لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل میں خود تمہارے گھر آؤں گا، طلاق نامہ اور تمام حقیقتیں لے کر، اور تمہارے باپ کے سامنے وہ آخری فیصلہ رکھوں گا جو اس نے پچھلے 20 سالوں میں کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ شاذل کی آنکھوں میں انتقام کی ایک ہولناک چمک ناچ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جو جال اس کی ماں رابعہ بیگم نے بنا تھا اور جس کھیل کی شطرنج پر وہ پہرے بٹھا رہا تھا، وہ کھیل اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ آنیہ صدمے سے نڈھال، بدحواس اور خائف حالت میں زمین پر بیٹھی شاذل کے اس پراسرار سرد اور اجنبی روپ کو دیکھتی رہ گئی، لیکن اس کی معصوم اور خوفزدہ عقل یہ اندازہ بھی نہ لگا سکی کہ جس خبر کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی تباہی اور رسوائی سمجھ رہی تھی، وہی خبر شاذل کے ہولناک انتقام کی سب سے بڑی اور آخری کڑی بن چکی تھی۔ یاسر صاحب کی ڈرائنگ روم میں ایک گھٹن زدہ سکتہ داری تھا۔ یاسر صاحب اور مریم بیگم انتہائی پریشانی کے عالم میں صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ ان کے سامنے آنیہ کھڑی تھی۔ اس کی نظریں بار بار دروازے پر اٹھ رہی تھیں جہاں اس کی زندگی، اس کا شوہر اور اس کے بچے کا باپ آنے والا تھا۔ اسے امید تھی کہ شاذل آ کر سب سنبھال لے گا، لیکن اس کی بے چین روح یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ سنبھالنے نہیں بلکہ سب کچھ برباد کرنے آ رہا ہے۔ اچانک ڈرائنگ روم کے مرکزی دروازہ کھلا، شاذل اندر داخل ہوا اور اس کے ٹھیک پیچھے رابعہ بیگم چلتی ہوئی آئی۔ رابعہ بیگم کے چہرے پر ایک سرد شفاف اور پراسرار مسکراہٹ تھی، جبکہ شاذل کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا لفافہ تھا۔ یاسر صاحب غصے اور حیرت سے فوراً اپنی جگہ سے اٹھے۔ شاذل، رابعہ، تم دونوں یہاں اس وقت کیا کرنے آئے ہو؟ فیصل بھائی سے میری بات ہو چکی ہے، اب تم لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ رابعہ۔ شاذل نے یاسر صاحب کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ سفید لفافہ یاسر صاحب کے سامنے شیشے کی میز پر زور سے پھینکا۔ یہ کیا ہے؟ یاسر صاحب نے حیرت سے لفافے کو اور پھر شاذل کو دیکھا۔ کھول کر دیکھ لیجیے یاسر صاحب۔ شاذل کی آواز میں زہر، طنز اور بے پناہ نفرت بھری ہوئی تھی۔ یہ طلاق نامہ ہے، آپ کی لاڈلی بیٹی آنیہ کا طلاق نامہ۔ ڈرائنگ روم میں جیسے دھماکہ ہو گیا۔ آنیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بدحواسی سے شاذل کو دیکھا۔ شاذل، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ کوئی مذاق نہیں آنیہ۔ رابعہ بیگم نے آگے بڑھ کر غرور سے گردن اکڑائی اور مریم بیگم پر ایک زہریلی نظر ڈالی۔ یہ حساب کتاب کا دن ہے۔ آج تیرے باپ اور تیری ماں کی کرتوتوں کا حساب پورا ہوا ہے۔ مریم بیگم نے تڑپ کر کہا۔ رابعہ باجی، خدا کے لیے بتائیں یہ سب کیا ہے؟ ہمارے بچوں کی خوشیوں کے جھگڑے سے کیا تعلق؟ شاذل تو آنیہ سے محبت کرتا تھا نا؟ شاذل نے ایک ہولناک بلند کہکا لگایا جس سے کمرے کی دیواریں ہل گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید زہریلا تاثر ابھرا ہے۔ محبت تو بہت دور کی بات ہے مریم بیگم، مجھے تو آپ کی اس بیٹی سے، آپ کے اس نام سے اور اس پورے خاندان سے نفرت ہے، شدید ترین نفرت۔ آنیہ نے روتے شاذل کا بازو تھامنے کی کوشش کی۔ شاذل، خدا کا واسطہ ایسا مت کہیں۔ کل ہی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں حاملہ ہوں، ہمارا بچہ، مجھے معلوم ہے۔ شاذل نے ایک ہی جھٹکے سے آنیہ کے نازک ہاتھ کو پیچھے دھکیلا۔ اور یہی تو میری سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی تو میری اور میری ماں کا آخری ہدف تھا۔ یاسر صاحب کا جسم غصے اور صدمے سے کانپنے لگا۔ شاذل، تمہاری ہمت کیسی ہے میری بیٹی سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ تم نے اسے طلاق کیوں دی؟ بولو، سننا چاہتے ہیں یاسر صاحب۔ یاسر صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا۔ کئی سال پہلے تم نے میری خالہ عروبہ کی محبت اور منگنی کو ٹھکرا کر اس مریم سے شادی کی تھی۔ تم نے میری خالہ کی زندگی ویران کر دی۔ وہ اکیلی، مفلس اور تنہا گھل گھل کے مر گئی۔ انہوں نے کبھی کسی دوسرے مرد کا ہاتھ نہیں تھاما اور انتہائی گمنامی اور غربت کی حالت میں اس دنیا سے کوچ کر کے جب میری ماں ان کی یاد میں روتی تھی تب میں نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ میں اس گھرانے سے اپنی خالہ کے ایک ایک آنسو کا بدلہ لوں گا۔
یہ سنتے ہی یاسر صاحب اور مریم بیگم کا رنگ زد پڑ گیا۔ یاسر صاحب کا سر شرمندگی اور ندامت سے جھک گیا۔ ماضی کا وہ فیصلہ آج ان کی بیٹی کی زندگی کی سب سے بڑی تباہی بن کر سامنے کھڑا تھا۔ شاذل نے آگے بڑھ کر آنیہ کی طرف اشارہ کیا اور اس کے الفاظ تیر کی طرح چل رہے تھے۔ میں نے اس کی محبت کا ڈرامہ رچایا۔ میں نے جان بوجھ کر یونیورسٹی میں اس کے قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈے۔ میں نے امی کے ایما پر نکاح کیا تاکہ اسے اپنے جال میں جکڑ سکوں، اور رخصتی کو امی نے تعلیم کے بہانے اس لیے روکا تاکہ یہ اپنے گھر باپ کے گھر رہے اور میں اس پر اپنا حق وصول کرتا ہوں۔ شاذل نہیں۔ آنیہ کی سسکیاں اب گھٹ رہی تھی۔ اس کا دل پاش پاش ہو چکا تھا۔ جس انسان کو اپنا محافظ اپنا شوہر سمجھتی رہی وہ اس کا سب سے بڑا دشمن نکلا، اور اب شاذل کے لبوں پر فتح کی سباک مسکراہٹ تھی۔ اب یہ بغیر رخصتی کے اپنے باپ کے گھر رہتے ہوئے میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ پورے معاشرے میں تمام رشتہ داروں میں تم لوگوں کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ دنیا کہے گی کہ یاسر کی بیٹی اپنے باپ کے گھر حاملہ ہو گئی۔ میں نے تم سے تمہاری عزت، تمہارا مان اور تمہاری بیٹی کا مستقبل سب کچھ چھین لیا۔ رابعہ بیگم کے چہرے پر تکبرانہ مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ آج میری بہن عروبہ کی روح کو سکون ملا ہوگا۔ مریم، تو نے میری بہن کا حق چھینا تھا نا؟ دیکھ آج تیری بیٹی کہاں کھڑی ہے، نہ سہاگن رہی نہ کنواری۔ یاسر صاحب اور مریم بیگم اپنے ماضی کی گناہ اور فیصلے کی بوجھ تلے بالکل دباؤ میں آ کر سر جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں سے پچھتاوے کی گرم آنسو بہ رہے تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آنیہ نے شاذل کے بے رحم چہرے کو دیکھا، پھر اپنی ماں کے روتے ہوئے چہرے کو اور اپنے باپ کا جھکا ہوا سر دیکھا۔ اس کا نہ تو دماغ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ شاذل، تم نے میرا پورا وجود برباد کر دیا۔ آنیہ کے لبوں سے آخری لرزتے ہوئے الفاظ نکلے، اور اس سے پہلے کوئی اسے سنبھالتا چکرا کر بے جان پتھر کی طرح زور سے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ شاذل اور رابعہ بیگم ایک آخری فاتحانہ نظر اس بے ہوش لڑکی پر ڈال کر خاموشی سے باہر نکل گئے، جبکہ ڈرائنگ روم میں مریم اور یاسر کی چیخیں اور آنیہ کی بے بسی کا ماتم گونجنے لگا۔ اس ہولناک رات کے بعد آنیہ کی زندگی جیسے ایک جیتی جی قبر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہسپتال میں کئی دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کی روح، اس کی مسکراہٹ اور اس کا وجود اندر سے مکمل طور پر مر چکا تھا۔ وہ اب دن بھر ایک تاریک کمرے میں خاموش بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی، نہ کسی سے بات کرتی نہ روتی۔ اس واقعے کے فوراً بعد یاسر صاحب نے فیصل صاحب کے گھر کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ دونوں گھروں کے درمیان اینٹوں کی ایک بہت اونچی اور مضبوط دیوار اٹھا دی گئی تاکہ آئندہ کبھی ان دو خاندانوں کے سائے بھی ایک دوسرے پر نہ پڑ سکے۔ چند ماہ کا طویل اور دردناک عرصہ گزر گیا۔ آنیہ نے اپنے تمام جسمانی اور ذہنی کرب کے باوجود اپنے اندر پلنے والی اس معصوم جان کو سنبھالا، اور پھر ایک برفانی رات ہسپتال کے کمرے میں آنیہ نے ایک نہایت خوبصورت اور صحت مند بچے کو جنم دیا۔ جب بچے کی پیدائش کی خبر فیصل صاحب کے گھر پہنچی تو شاذل اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ پچھلے چند مہینوں سے جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، شاذل کے اندر کا زہریلا انتقام ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا، اور ایک عجیب سی بے چینی اس کے وجود کو گھیر رہی تھی۔ آنیہ کے بغیر اس کا بڑا سا کمرہ، اس کی زندگی ویران ہو چکے تھے۔ جب ختیجہ نے گھر میں آ کر روتے بتایا کہ آنیہ بھابھی نے ایک بہت پیارے بیٹے کو جنم دیا ہے، لیکن وہ شدید کمزور ہے، تو شاذل کے دل میں ایک زلزلہ آ گیا۔ رات کے اندھیرے میں شاذل اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ اسپتال پہنچا اور چپکے سے اس کمرے کے باہر آ گیا جہاں آنیہ اور اس کا بچہ موجود تھے۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ آنیہ بستر پر بے سود سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ شدید نکاہٹ سے زرد اور ہڈیاں نکلی ہوئی تھی۔ پاس ایک چھوٹے سے جھولے میں اس کا نومولود بیٹا نیلے کپڑوں میں لپٹا آرام سے سو رہا تھا۔ شاذل کے قدم خود بخود نظر کی طرف اٹھے۔ وہ دبے قدموں چلتے چھوٹے سے جھولے کے پاس آیا۔ اسے جیسے اس معصوم بچے کو دیکھا جس کا چہرہ بالکل چادر سے ملتا جلتا تھا، تو شاذل کے سینے میں جیسے کچھ زور سے ٹوٹ گیا۔ شاذل نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی ایک انگلی بچے کی ہتھیلی پر رکھی، اور اس معصوم نے فوراً اپنے باپ کی انگلی کو اپنی ننھی گرفت میں لے لیا۔ اسے ایک لمحے سے شاذل کے اندر سالوں سے جمی انتقام کی برف کو پگھلا کر رکھ دیا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ شاذل کے الگ سے ایک دردناک آہ نکلی۔ اس کا انتقام، اس کا غرور، اس کا تکبر، سب کچھ ایک سیکنڈ میں راکھ ہو گیا۔ وہ جس عورت سے سچی محبت کرتا تھا، اس نے اپنی ہاتھوں سے اس کی زندگی، اس کی عزت اور اس کی روح کو برباد کر دیا تھا۔ ندامت اور شدید پچھتاوے کے گرم آنسو شاذل کی آنکھوں سے نکل کر بچے کے جھولے پر گرنے لگے۔ وہ روتا ہوا آہستہ سے آنیہ کے بستر کے پاس گیا۔ آنیہ، مجھے معاف کر دو آنیہ، میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے انتقام کی آگ میں خود کو اور تمہیں جلاتی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ پلیز مجھے ایک موقع دے دو۔ آنیہ کی آنکھیں آہستہ سے کھلی۔
اس نے دھندلی نظروں سے شاذل کو دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ کوئی غصہ تھا، نہ کوئی تڑپ، نہ کوئی پیار، وہاں صرف ایک گہری بےحسی تھی۔ آنیہ نے شاذل سے اپنا رخ مکمل طور پر موڑ لیا۔ آنیہ، خدا کے لیے مجھ سے بات کرو، مجھے گالیاں دے دو، مجھے مار لو، لیکن یوں خاموش مت رہو۔ شاذل نے تڑپ کر التجا کی، شاید بد کے ساتھ زخم بھر جائے۔ آنیہ نے بغیر شاذل کی طرف دیکھے کہا، لیکن میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی، میرے سامنے دوبارہ مت آنا۔ شاذل نے صدمے سے آنیہ کو دیکھا۔ آنیہ، یہ ہمارا بچہ، ہماری محبت کا جنازہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تھا شاذل۔ آنیہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں ایک میں آنسو نہیں نکلا۔ اب اس روم سے باہر نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹرز کو بلاؤں۔ تم میرے لیے اور اس بچے کے لیے مر چکے ہو۔ شاذل ساکت و جامد بستر کے پاس بیٹھا رہا۔ آنیہ کو سرد اور حتمی انداز بتا رہا تھا کہ اس کے دل میں شاذل کے لیے اب نفرت بھی باقی نہیں رہی تھی، صرف ایک گہرا سناٹا تھا۔ شاذل پچھتاوے کے شدید بوجھ تلے دب کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رابعہ بیگم کی نظریں سائڈ ٹیبل پر رکھی اس تصویر پر جم گئی تھی جو احمد نے چھپ کر اسپتال سے اپنے نئے پیدا ہونے والے بھتیجے کی کھینچی تھی۔ سرخوں سفید روئی کی گالی جیسا معصوم بچہ جس کے رخساروں پر شاذل کے چہرے کی واضح جھلک تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے رابعہ بیگم کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ جس بچے کو اپنے کینے اور انتقام کی نظر کرنا چاہتی تھی، اس معصوم وجود کی پیدائش نے ان کے دل کے تمام زہر کو پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ رابعہ بیگم کی خشک لبوں سے تڑپتی ہوئی سرگوشی نکلی۔ اگلی صبح رابعہ بیگم بوجھل اور کانپتے قدموں سے یاسر صاحب کے گھر کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ دروازہ مریم بیگم نے کھولا۔ رابعہ باجی، مریم کے منہ سے بمشکل نکلی۔ مریم؟ رابعہ بیگم کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ انہوں نے تڑپ کر مریم کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ خدا کے لیے مجھے اندر آنے دو مریم، میں اپنی غلطیوں کا بوجھ اب مزید نہیں اٹھا سکتی۔ مجھے ایک بار آنیہ سے ملنے دو، اپنے پوتے کو دیکھنے دو۔ یاسر صاحب بھی لاؤنج میں آ چکے تھے اور ان کے چہرے پر تلخی چھا گئی، لیکن رابعہ بیگم کی روتے ہاتھ جوڑنے پر انہوں نے خاموشی سے رخ موڑ لیا۔ مریم نے ایک ٹھنڈی آنکھ بھری اور انہیں اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ رابعہ بیگم لرزتے ہوئے قدموں سے آنیہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ آنیہ میری بچی، مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی غلطی کا شدید احساس ہے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ آنیہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ اس کی سیاہ گہری آنکھوں میں رابعہ بیگم کی ان آنسوؤں اور گڑگڑانے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ رابعہ بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے جھولے میں لیٹے بچے کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ مجھے ایک بار اپنے پوتے کو سینے سے لگانے دو آنیہ، اس بچے کو اس باپ کا نام اور چھت دے دو۔ شاذل دن رات تمہاری یاد میں تڑپ رہا ہے، وہ گھل رہا ہے۔ آنیہ تم واپس آ جاؤ، میں تمہیں اس گھر کی ملکہ بنا کر رکھوں گی۔ کس بات کا ازالہ کریں گے آپ رابعہ بیگم؟ آنیہ کے الفاظ سے رابعہ بیگم کی سسکیوں کو روک دیا۔ کیا مجھے وہ عزت واپس دے سکتی ہیں جو آپ نے پورے معاشرے کے سامنے مجھ سے چھین لی؟ آنیہ نے اپنی سرد نظر ان کے چہرے پر گاڑ دی۔ آنیہ میں شرمسار ہوں، رابعہ بیگم نے نڈھال ہو کر کہا۔ آپ کی شرمساری ہی، آپ کے آنسو میرے زخموں کا مرہم نہیں بن سکتے۔ جب میں بے بس تھی تب آپ دونوں کے چہروں پر فتح کا تکبر تھا۔ آنیہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر رابعہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، جس دلدل میں آپ لوگوں نے مجھے دھکیلا تھا، میں اس میں دوبارہ قدم رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے نہ آپ کے گھر کی ملکہ بننا ہے اور نہ ہی آپ کی جھوٹی ہمدردی چاہیے۔ میں اپنے بیٹے کو تنہا اپنے دم پر اور باوقار طریقے سے پالوں گی۔ اس بچے کا اپنے باپ یا اس کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنیہ خدا کے لیے ایسا مت کہو، ہم برباد ہو جائیں گے۔ رابعہ بیگم نے دہائی دی، آپ لوگ بہت پہلے برباد ہو چکے ہیں۔ رابعہ بیگم، جب آپ نے ایک انسان کی روح کو کچلنے کا فیصلہ کیا تھا، آنیہ نے سرد لہجے میں کہا اور اپنا رخ موڑ لیا۔ اب آپ یہاں سے چلی جائیں، میرے دل میں آپ کے لیے نہ کوئی احترام باقی ہے نہ نفرت، میرے لیے آپ کا وجود اب صفر ہو چکا ہے۔ رابعہ بیگم آنیہ کے سیٹل فیصلے اور بیسی کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ انہوں نے جو شیشہ توڑا تھا وہ اب کبھی نہیں جڑ سکتا۔ 5 سال بعد شہر کی ایک بلند و بالا کارپوریٹ پلازا کے دروازے سے ایک پراعتماد باوقار اور خوبصورت عورت باہر نکلی۔ سیاہ رنگ کے اسمارٹ سوٹ میں ملبوس آنیہ کا چہرہ پراعتماد تھا۔ آنیہ نے اپنی تعلیم اعلیٰ نمبروں سے مکمل کی تھی اور اپنی محنت و صلاحیت کے بل بوتے پر شہر کی ایک نامور ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک باوقار عہدہ حاصل کر چکی تھی۔ وہ اب اپنے بیٹے سہیب کو ایک محفوظ، بااعتماد اور بہترین زندگی دے رہی تھی۔ وہ پوری طرح اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ سہیب چل رہا تھا۔ ماما، آج آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آفس کے بعد پارک جائیں گے اور مجھے میری فیوریٹ چاکلیٹ آئس کریم بھی دلائیں گے۔ بچے کی توتلی اور پیاری آواز نے آنیہ کے سنجیدہ چہرے پر ایک نہایت خوبصورت اور سچی مسکراہٹ بکھیر دی۔ آنیہ نے نیچے جھک کر اپنے بیٹے کی پیشانی پر پیار سے بوسہ دیا۔ جی میرے شہزادے، بالکل جائیں گے۔ آج ماما کا کام جلدی ختم ہو گیا، اس لیے پورا وقت صرف سہیب کا ہے۔
لیکن خوبصورت اور پرسکون منظر کی اوٹ میں سڑک کے دوسرے کنارے پر سیاہ گاڑی کے پاس ایک بکھرا ہوا شکستہ وجود کھڑا تھا، شاذل فیصل۔ وہ گزشتہ کئی سالوں سے ہر روز بلا ناغہ آنیہ کے دفتر یا اس کے گھر کے باہر اسی امید پر گھنٹوں کھڑا رہتا کہ شاید کبھی آنیہ ایک نظر اسے دیکھ لے، شاید کبھی اس کا بیٹا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دے، لیکن ہر روز اسے صرف ایک گہرے سناٹے اور تحقیر کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ شاذل نے جب آنیہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ یوں مسکراتے ہوئے دیکھا تو اس کے اندر کا باپ اور پچھتاوے سے جلتا ہوا شوہر بے قابو ہو گیا۔ اسے اپنے تھکے ہوئے بوجھل قدموں کو سیدھتا سڑک پار کر کے آنیہ کے بالکل قریب آ گیا۔ آنیہ، شاذل کی آواز میں تڑپ اور پچھتاوا تھا۔ آنیہ کے قدم نہیں رکے۔ آنیہ، خدا کے لیے ایک بار میری طرف دیکھ لو۔ شاذل نے آگے بڑھ کر اس راستے میں اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ گئے۔ صرف ایک سیکنڈ کے لیے آنیہ مجھے اس طرح نظر انداز مت کرو۔ تمہاری یہ بے حسی مجھے روز قتل کر رہی ہے۔ تم مجھے گالیاں دے دو، مجھ پر چیخ لو، لیکن میری یوں نفی مت کرو۔ آنیہ نے نہایت سکون سے اپنا بیگ کو درست کیا۔ ماما، یہ انکل کون ہے؟ یہ کیوں رو رہے ہیں اور آپ کو کیوں بلا رہے ہیں؟ 5 سالہ معصوم بچے نے شاذل کی طرف دیکھ کر آنیہ کا دامن کھینچا۔ شاذل کے دل میں جیسے کسی نے ہزاروں زہریلے خنجر ایک ساتھ گھوم دیے۔ اس کا اپنا سگا بیٹا، اس کا اپنا خون، اسے ایک اجنبی انکل کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ آنیہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور ایک انتہائی نرم پرسکون اور محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کوئی نہیں ہے بیٹا، یہاں کوئی نہیں، آپ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ کوئی نہیں ہے، ان چند الفاظ نے شاذل کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ آنیہ نے اس کا وجود، اس کا نرم، اس کی ہستی اپنے دل و دماغ سے اس حد تک مٹا دی تھی کہ اب شاذل یا اس کے سامنے ہونا یا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ شاذل نے روتے ہوئے گھٹنوں کے بل سڑک پر گر کر سسکتے ہوئے کہا، آنیہ، مجھے ایک بار اپنے بیٹے کو گود میں لینے دو، صرف ایک بار اسے چھونے دو۔ میں تم سے اپنا کوئی حق نہیں مانگتا، تم سے اپنے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگتا، بس مجھے اپنے بچے کی خوشبو محسوس کرنے دو۔ آنیہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اپنے بیٹے کو نہایت پیار سے اندر بٹھایا، اس کی سیٹ بیلٹ باندھی اور بچے کا ماتھا چوما۔ اس تمام تر دورانیے میں اس کی نظریں ایک بار بھی شاذل پر نہیں پڑی۔ شاذل اس کے بالکل سامنے ہاتھ جوڑے، زانو ٹیکی، سڑک پر بیٹھا اور بلک بلک کے رو رہا تھا، لیکن آنیہ کے لیے مجسم وہاں تھا ہی نہیں۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور بغیر پیچھے مڑے اپنے بیٹے کے ساتھ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ آنیہ نے اپنی زندگی کو اپنے دم پر ایک نیا خوبصورت اور باباکار موڑ دے دیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ ایک عورت مظلوم بن کر روتی نہیں رہتی، بلکہ اگر وہ چاہے تو اپنے ساتھ ہوئی ذلت اور زخموں کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنا کر آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس کا بیٹا اس کی کائنات تھا اور وہ بغیر کسی مرد کے سہارے کے اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کی محافظ اور چھت بن چکی تھی، جبکہ دوسری طرف شاذل زندگی بھر کے لیے اپنے گناہوں اور کینے کے بوجھ تلے دب کر ایک الگ تھلگ، ویران اور تڑپتی تنہا زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ ایک ایسی عمر بھر کی تنہائی جس کا کوئی خاتمہ نہیں تھا۔